حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب الوحی. بابن دو طرح سے پڑھا گیا ہے اسے. باب کیف کان بدء الوحی، اور بعض حضرات نے پڑھا ہے بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کی یہ کتاب جو ہم تک پہنچی ہے یہ ان کے مختلف تلامذہ کے واسطے سے پہنچی ہے. تو قبل اس کے کہ ہم باب بدء الوحی کو شروع کریں، ہم یہ جانتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ کتاب ان کے کن تلامذہ کے ذریعے سے اس کا نسخہ اور اس کا مکمل مواد یہ امت تک پہنچا. اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری سے ان کی اپنی کتاب تصنیف کے بعد سننے والوں کی تعداد 90,000 سے متجاوز ہے. سمع من البخاری اکثر من 90,000، کہ تقریباً 90,000 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری سے یہ کتاب سنی. البتہ امام بخاری سے جنہوں نے اس کتاب کو پورا نقل کیا ہے، چونکہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ مصنف کتاب کو لکھ لیتا تھا اور کتاب کو لکھنے کے بعد مصنف چھاپ خانے پر دے دے اور وہ چھپ جائے. نہیں، بلکہ کتاب کو لکھنے کے بعد اس کتاب کا چونکہ چھاپ خانے نہیں تھے، لہذا لوگ جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ مصنف پر پڑھے ہوئے نسخوں کو لکھ لیتا تھا، یا تو خود لکھ لیتا تھا یا کسی اچھے نساخ سے لکھوا لیتا تھا. کوئی اچھا کاتب اور نساخ ہوتا تھا، اس سے لکھوا لیتا تھا. اسی طریقے سے یہ سلسلہ تقریباً 7، 8، 9 صدیوں تک کیا ہوتا رہا، چلتا رہا. اس کے بعد 11ویں 12ویں صدی ہجری میں جا کر چھاپ خانے جب شروع ہوئے تو کتابیں چھپنے لگی، لیکن وہاں تک کہ لوگ اسی طریقے سے نسخوں کو جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ لکھ لیتا تھا. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں لوگوں نے کتنی محنت کے ساتھ ان کتابوں کو حاصل کیا ہوگا. جو کتابیں آج ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ 500,000 روپے میں مل جاتی ہے، ان کتابوں کا حصول اتنا آسان نہیں تھا. بلکہ آپ کو بخاری پڑھنی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا تھا، سب سے پہلے کسی کے پاس سے بخاری کا نسخہ عاریۃً لینا پڑتا تھا، پھر کسی نساخ کو پکڑنا پڑتا تھا، اور وہ نساخ ایسا ہونا چاہیے جو صاف ستھرا لکھنے والا ہو. وہ اسے لیتا تھا، لینے کے بعد وہ اسے ہو نقل کرتا تھا، پھر اس کو کسی اچھے محدث سے اس کی مراجعات یا کسی اچھے نسخے سے اس کی مراجعات ہوتی تھی، اور اس کے بعد اس کو پڑھ سکتے تھے. تو سیاہ سکہ پڑھنے کے لیے آدمی کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، سالوں نکل جاتے. تو اسی طریقے سے یہ کتابیں چلتی تھی. تو اس لیے کچھ نسخے ایسے ہوتے تھے جن نسخوں پر بھروسہ کیا جاتا تھا، جن کے یعنی مصنف کے جو اجل تلامذہ ہوا کرتے تھے، ان تلامذہ میں جو بہت زیادہ رسوخ اور بہت ماہر ہوتے تھے، ایسے تلامذہ کے نسخوں پر اعتماد کیا گیا. تو امام بخاری کے جن نسخوں پر اعتماد کیا گیا، ان نسخوں میں سب سے زیادہ مشہور جو نسخہ ہوا وہ فربری کا ہے. نسخہ فربری کہا جاتا ہے. یہ فربری کون ہے؟ یہ فربری ہے ابو عبداللہ
محمد بن یوسف الفربری. لوگ عام طور پر ان کو فربری پڑھتے ہیں، فربری نہیں ہے. حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ اس کا ضبط کیا ہے، اس پر اعراب لگا کر اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کو فربری نہیں پڑھنا چاہیے، فربری پڑھنا چاہیے. تو ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری بعض حضرات نے اس کو الفربری بھی پڑھا، یا تو فا کے فتحہ کے ساتھ یا فا کے کسرے کے ساتھ، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. یہ اصل میں ان کے گاؤں کی طرف نسبت ہے، ان کے اپنے وطن کی طرف نسبت ہے جو بخارا کے قریب واقع تھا، ماوراء النہر میں. امام کرمانی فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری انہوں نے امام بخاری سے مکمل بخاری 2 مرتبہ سنی. ایک مرتبہ جب امام بخاری خود ان کے دیہات اور ان کے گاؤں میں مقیم تھے، اس وقت انہوں نے سنی، اور دوسری مرتبہ کتاب کو سننے کے لیے وہ خود بخارا تشریف لے گئے. سن ہجری 248 میں انہوں نے اپنے گاؤں میں سنی. سن ہجری 248 میں، اور سن ہجری 252 میں بخارا جا کر سنی. رب العزت نے فربری کو طول عمر عطا فرمائی اور 320 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 90 سال کی عمر میں. فرماتے ہیں کہ فربری سے تواتر کے ساتھ اس کتاب کو نقل کیا گیا. اور فربری ہی کے تلامذہ نے اس کتاب کو پوری دنیا کے چپے چپے تک پہنچایا. امام فربری کے مشہور راویوں میں سے حافظ ابن السکن جن کا نام سعید بن عثمان بن سکن، مصر کے مشائخ انہی کی سند سے بخاری کو نقل کرتے ہیں.
دوسرے ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن احمد المستملی. ابو اسحاق ابراہیم بن احمد المستملی. ابو اسحاق ابراہیم بن احمد المستملی. میم سین تا میم لام یا المستملی. تیسرے ہیں ابو زید المروزی. ابو زید المروزی. چوتھے ہیں ابو نصر الاخسیکتی. الاخسیکتی. الاخسی سین یا کاف ثا یا الاخسیکتی. ابو نصر الاخسیکتی. پانچویں ہیں ابو علی محمد بن عمر الشبوے. ابو علی محمد بن عمر الشبوے. شا شین با واو یا اور گولہا. الشبوے با مشدد. ابو علی محمد بن عمر بن شبوے. ابو علی محمد بن عمر بن شبوے. چھٹے ہیں ابو احمد الجرجانی. یہ وہ مشاہیر ہیں جنہوں نے اس پوری کتاب کو فروری سے سنی اور انہی کے حوالے سے اور بھی بہت سارے لوگوں کو نقل کیا ہے، لیکن یہ مشاہیر ہے جن کے ذریعے سے یہ کتاب دنیا کے دیگر مختلف علاقوں میں پہنچی. الجامع الصحیح للبخاری. سب سے پہلے امام بخاری نے ایک منفرد انداز میں اپنی کتاب کا آغاز کیا کتاب الوحی سے. کس سے آغاز کیا؟ کتاب الوحی سے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب الوحی سے مصنف نے آغاز کیوں کیا؟ اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کتاب الوحی سے اس لیے آغاز کیا کہ دنیا میں انسان کی معلومات کے ذرائع مختلف، جس کو ذرائع علم کہا جاتا ہے، ذرائع معلومات کہا جاتا ہے، سورسز آف نالج کہا جاتا ہے. معلومات کے ذرائع کہتے ہیں اس کو. تو یہ کبھی کبھی انگلش سے دلچسپی نہیں ہے، شوق نہیں انگلش بولنے کا، لیکن اس لیے بولا جاتا ہے کہ آج کل ہم اگر کسی کو سمجھانا چاہے تو اس کے لیے کہیں کہیں پر ہمیں چھوٹے موٹے الفاظ کیا کرنے پڑتے ہیں، استعمال کرنے پڑتے ہیں. بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ مقتضی حال کے مطابق کلام کرنا، یعنی سامنے والا آپ کے کلام کو کیا کرے؟ سمجھے. اب اگر آپ گاڑی اردو بولیں گے کہ بندے کی طبیعت میں کیا ہے؟ اضمحلال ہے، اس لیے بندہ آپ حضور سے معذرت چاہتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بیچارہ
عامی آدمی ہوگا تو بولے گا قرآن کی آیت پڑھتا ہے. تو اس لیے آدمی کو لغت العصر سے واقف ہونا چاہیے. لغت العصر، لغت التخاطب، کہ عصر حاضر میں لوگوں کو کیسے اس لیے کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے اور تخاطب اور ہماری جو دعوت ہے اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت فصیح اور بلیغ زبان بولو. فصیح اور بلیغ زبان بولی جاتی ہے ایسے لوگوں کے بیچ میں جو فصیح اور بلیغ زبان کو سمجھتے ہو. لیکن لوگوں سے جب تخاطب آپ کو کرنا ہے تو آپ کو زبان اسی انداز میں بولنی پڑے گی جس انداز میں وہ سمجھنا چاہتا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ یہ کیوں وحید الدین خان کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ کیوں مودودی صاحب کی طرف مائل ہوتا ہے، اور کیوں ہمارے علماء کی اور ہماری کتابیں نہیں پڑھتا ہے؟ اس کی جہاں بہت ساری وجوہات، اس میں ایک وجہ یہ کہ وہ لوگ وہ جیسا سمجھنا چاہتے ہیں اس سطح پر اتر کر سمجھاتے ہیں، اور ہم لوگ اپنی زبان علمی استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں. ہم اردو ایسی اردو بولیں گے، گھاڑی گاڑی اردو بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو سر سے جائے گی اوپر، تو وہ کیوں سنے گا؟ اور جب وہ سنے گا نہیں تو سمجھے گا نہیں. تو اس لیے ورنہ مجھے خود انگریزی ہمارے طالب علمی کے زمانہ اگر مجھے بھاری پڑتا تھا کوئی پیریڈ تو کون سا پیریڈ پڑتا تھا؟ انگریزی. وہ ابھی بھی مولانا افتخار صاحب بستوی ایک ہمارے استاد تھے، مولانا یعقوب صاحب سیدکونی، ان کے پاس ہم فارسی اور عربی اول میں انگریزی پڑھتے تھے. تو وقفے کے بعد چوتھا گھنٹہ تھا، تو مجھے انگلش سے دلچسپی نہیں تھی پہلے سے. تو اس وقت یہ گیٹ ویٹ کچھ تھا نہیں، یہ سب بلڈنگیں بھی نہیں تھی، صرف یہ ایک بلڈنگ تھی جب میں پڑھتا تھا اس وقت، اور مسجد بھی نہیں تھی، سامنے وہ مہمان خانہ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اب کوئی بھی ایسا روڈ سے آتا تھا تو وہ نظر آ جاتا تھا کہ بھائی کوئی آدمی آ رہا ہے. تو شروع میں عمر بھی بہت کم تھی، تو میں نے کہا کہ انگلش کے گھنٹے میں کیا جانے، تو میں تھوڑا سستی کرنے لگا. ایک دو دن گیا پھر وہ اسپیلنگ یاد کرنے کا بولنے لگا. اب وہ میرے کو اسپیلنگ جمتی نہیں تھی، تو اس کا کون رٹا مارے. تو میں نے تھوڑی سستی شروع کی. تو ایک دن نہیں آیا، میں کتاب لے کے مسجد میں جا کے 5ویں گھنٹے میں جو کتاب تھی غالباً مالا بدھ منہو کا گھنٹہ تھا، تو میں وہ لے کر بیٹھ گیا. میں نے کہا اپنے 5ویں گھنٹے کی کتاب کی تیاری کرتے ہیں. وہ گیا نہیں، تو وہ مولانا یعقوب صاحب سیدکونی بولے کہ کدھر گئے ہیں. دوسرے دن کیا وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ وقفے میں گھر جاتا ہے تو گھر سے آئے گا تو انٹر تو یہیں سے ہوگا وہ. تو وہ برابر کیا ہوا، یہ سامنے اسی بلڈنگ میں بالکل کونے میں وہ سامنے کھڑے ہو گئے. اور جیسے ہی میں ادھر سے روڈ پہ سے اندر آیا تو مجھے آواز دیا، اے حذیفہ چل کلاس میں. میں سمجھ گیا، میں نے کہا کہ اب چھٹی ملنے والی نہیں. تو مجھے بولے کیوں، کل گھنٹے میں آیا نہیں تھا. میں نے کہا دیکھو مجھے انگلش جمتی نہیں ہے، اس لیے میں تو جا کے میری. بولے کیا نہیں جمتی ہے؟ مار مار کے سیدھا کر دوں گا، سیدھا سیدھا کلاس میں چل. میں بولا ٹھیک ہے میں کلاس میں آؤں گا لیکن اسپیلنگ نہیں یاد کروں گا. تو بولے سب سے پہلے اسپیلنگ تیری سنوں گا روزانہ میں. وہ پہلے دن اسپیلنگ تھی بیوٹیفل کی. تو اتنا میں نے کہا بیوٹیفل ہے، بیوٹیفل خوبصورت، اور اس کی اسپیلنگ کتنی ڈینجر ہے. کم سے کم بیوٹیفل کی اسپیلنگ تو آسان ہونی چاہیے. تو وہ ہنسنے لگے. کہا کہ دیکھ مشکل ہو کے آسان ہو، میں کچھ جانتا نہیں، میرے کو تو یاد چاہیے، نہیں تو مار مار کے تیرے کو سیدھا کر دوں گا میں. اب ان کو معلوم تھا کہ میرے کو مار کی بہت ڈر لگتی، تو اس لیے پھر میں نے دوسرے دن سے یاد کرنا کیا شروع کیا. تو پھر وقفے میں گھر جانا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ یہ چوتھے گھنٹے میں انگلش کا گھنٹہ ہے، اسپیلنگ نہیں سنائیں گے تو خواہ مخواہ مولانا ناراض بھی ہوں گے. میں اس کی تھوڑی سی فکر کرتا تھا کہ بھائی استاد ناراض ہونا چاہیے نہیں. تو بہرحال انہوں نے زبردستی پڑھایا، لیکن اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے بیچاروں نے زبردستی پڑھایا تو کچھ نہ کچھ انگلش کیا ہو گئی آ گئی. تو آج اس کی سہولت ہے کہ کہیں بھی جاؤ
تو انگلش زبان میں کوئی بات کرتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں, اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اس کو کچھ کیا کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. ابھی کہیں پر افریقی ممالک میں جانا ہوا تو انگلش میں بیان کرنے کا بولے تو اردو میں, آپ نے کہا انگلش میں بیان کریں گے, اتنی بھاری تو انگلش ہے نہیں کہ بیان کریں انگلش میں. تو پھر وہ اردو میں بیان کرنے کے بعد پھر جب باہر آئے نا تو کچھ لوگ میرے بولے مولانا بیان بہت اچھا تھا, لیکن ہمارے نوجوانوں کے لیے اتنا اچھا بیان کیا, لیکن اگر آپ انگلش میں کرتے تو اس کا فائدہ کچھ اور ہی ہوتا. تو وہ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں تو وہ مجھے ہمیشہ بولتے ہیں کہ مولانا آپ کم سے کم بیان انگلش میں کرنا کیا کر دو, شروع کر دو, تاکہ موجودہ نسل ہے اس کو آپ بالکل ان کے لیے بیان کرتے ہیں, لیکن یہ انگلش کے علاوہ ان کو اردو سمجھتی ہے نہیں. تو پھر میں نے کیا کیا, تھوڑے تھوڑے الفاظ اپنے اسباق میں اور اپنی تقریروں میں کچھ الفاظ انگلش کے استعمال کرنا شروع کیے. جب وہاں پر بھی میں نے ایسا کیا تو وہ کہتا کہ اب ان کو تھوڑا بہت کیا ہونے لگا, سمجھ میں آنے لگا. تو اس لیے اس سے اندازہ ہوا کہ واقعتاً خود یعنی دوسروں کو دعوت دینا تو بہت دور کی بات, لیکن ہمارے اپنی موجودہ نسل کو سمجھانے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اس سے انسیت کیا کرنی چاہیے, پیدا کرنی چاہیے. ہمارے یہاں پر جو مدرسوں میں انگلش سیکھتے بھی ہیں وہ بھی انگلش کیوں سیکھتے ہیں, انگلش سیکھنے کے بعد فیکٹریوں میں چلے جاتے ہیں, ترجمہ کرنے کی جگہوں پر چلے جاتے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو نہیں, انگلش سیکھنا چاہیے, لیکن انگلش سیکھنے میں نیت کرنی چاہیے. کس کی نیت کرنی چاہیے؟ دعوت کی, کہ بھائی اللہ کے پیغام کو لوگوں کو صحیح سمجھانے کے لیے انگلش. تو انگلش سیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت. انگلش سیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت. بہرحال تو ضروری ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ, تو اس لیے میں کبھی کبھی ایسے الفاظ, ایک عادت ہو گئی ہے, اس لیے کیا کرتا ہوں میں بیان کر دیتا ہوں. میں نے طالب علم نے پوچھا کہ آپ کی سند, تو میں کتاب کی سند بہرحال بیان کروں گا ابھی, اس لیے کہ مسلم شریف بھی شروع کیا. جب بھی کتاب شروع ہوتی ہے باقاعدہ تو اس میں سند بیان کی جاتی ہے, تو انشاءاللہ میں اپنی سند بیان کروں گا جب کتاب باقاعدہ شروع ہوگی. ابھی تمہید چل رہی ہے کتاب. تو وحی کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ وحی جو ہے انسان کے جو علم کے جو ذرائع علم جس کو کہتے ہیں, یہ ذرائع علم انسان کے پاس جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 2 قسم کے, غیر اسلامی نقطۂ نظر سے اور اسلامی نقطۂ نظر سے 3 ہیں. غیر اسلامی نقطۂ نظر سے, فلسفہ اور سائنس کے نقطۂ نظر سے ذرائع علم 2 قسم کے, اور اسلامی نقطۂ نظر سے ذرائع علم 3 قسم کے. دو تو مشترک ہے, ایک ہے حواس خمسہ. ایک کیا ہے؟ حواس خمسہ. کیا مطلب؟ حواس خمسہ 5 سینسز جس کو کہتے ہیں. ایک ہے بولنا, التکلم بول سکتے ہیں جس کو چکھنا بھی کہتے ہیں ہم. اسی طریقے سے دوسرا ہے چھونا, کسی بھی چیز کو چھونا, گرم ہے ٹھنڈا ہے اس کا محسوس ہونا. انسان کا پورا بدن جو ہے یہ, اس کے اندر اللہ رب العزت نے قوت حاسہ رکھی. یہ موبائل جو ہوتا ہے نا, ٹچ اسکرین جو موبائل ہوتا ہے, یہ کس کی نقل ہے؟ انسان کے بدن کی نقل ہے. حواس سے خمسہ میں سے جو انسان, جیسے انسان کسی بھی چیز کو چھوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے, ٹھنڈا موسم ہے تو پتہ چلتا ہے, تو یہ اسی کی نقل اتاری انہوں نے. کس سے اتاری ہے؟ کہ وہ موبائل کو بھی آپ اس کو اوپر انگلی لگاؤ تو اس کو کام کرنا کیا کرتا ہے؟ شروع کرتا ہے. تو وہ کس کی نقل اتاری ہے؟ انسان کے اندر میں جو برودت اور حرارت کو جاننے کا جو حادثہ ہے اس کی انہوں نے نقل اتاری, جس کو حادثہ لمس کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حادثہ لمس. تیسرا ہے شامہ, قوت شامہ, قوت شامہ. چوتھا ہے قوت بصارت, دیکھنا. اور 5واں ہے قوت سماعت. کیا ہے؟ قوت سماعت. تو ان 5 ذرائع سے انسان علم حاصل کرتا ہے مادی چیزوں کا. کس کا علم حاصل کرتا ہے؟ اشیاء مادیہ, مادی چیزوں کا. کیا مطلب؟ جیسے انسان کسی چیز کو دیکھ کر اس کا علم حاصل, جیسے وہ گھڑی کو دیکھا تو ہمیں علم حاصل ہوا کہ انہا مدورتن, کہ یہ گھڑی کیسی ہے؟ گول ہے. اس میں 3 شوکہ ہے, 3 کانٹے ہیں. 1 سیکنڈ کے لیے ہے, 1
منٹ کے لیے ہے اور 1 گھنٹے کے لیے. تو اب وہ ہم کو محسوس ہو رہا ہے اور لکھا ہے 1 2 3. تو اس کے ذریعے سے ہم علم حاصل ہو رہا ہے. ہم نے پنکھے کو دیکھا تو اس کا علم. تو جس چیز پر انسان کی نظر پڑتی ہے وہ چیز انسان کے دماغ میں ریکارڈ ہوتی ہے. یہ کیمرہ یہ کس کی نقل ہے؟ انسان کی آنکھ کی نقل ہے. سائنس جو بہت پھدکی مارتی رہتی ہے اور ٹیکنالوجی والے جو بہت کودتے پھلانگتے رہتے ہیں, انہوں نے کچھ کیا بھی یا نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے, اللہ نے انسان کو اور دنیا کو جو بنایا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کی کاپی پیسٹ مارتے ہیں. کیا مارتے ہیں اس کی؟ اور کاپی پیسٹ ہوتا ہے. نقل کرنے کے بعد دوسری جگہ پر کیا کر دینا, اس کو چسپا کر دینا. اس کو کہتے ہیں کاپی پیسٹ. تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھاری کوئی نہیں. جبکہ نقل میں بھی کوئی بہت, اللہ رب العزت نے انسان کی آنکھ اور یہ چیزیں جیسی بنائی ہے. اس کے سلسلے میں سید علی نام ہے ان کا, ایک پاکستانی سائنٹسٹ ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے انسان کے جسم کے عجائبات. تو ہر چیز کے اوپر بڑی حیرت انگیز معلومات لکھی انہوں نے. انسان کی آنکھ کیسے کام کرتی ہے, آنکھ کے اندر میں انسان کی آنکھ میں کیا کیا اللہ رب العزت نے چیزیں رکھی ہے. انسان کا کان کیسے کام کرتا ہے. انسان کے بدن میں سب سے چھوٹی ہڈی جو ہوتی ہے وہ کان میں ہوتی ہے. وہ کہاں ہوتی ہے؟ کان میں. تو اس طریقے سے انسان کے بدن کیسے کام کرتا ہے بڑا حیرت انگیز ہے. تو وہ تقریباً میرے خیال سے 400-500 صفحے کی کتاب ہے, جس میں پورے انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے, اس میں کتنے نیورون ہوتے ہیں انسان کے دماغ میں, انسان کے بدن میں کتنے ڈی این اے ہوتے ہیں, اور انسان کے بدن میں ڈی این اے کس کو کہا جاتا ہے, آر این اے کس کو کہا جاتا ہے, سیلز کس کو کہا جاتا ہے. یہ مستقل عصر حاضر کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی سب چیزیں کیا کرنی چاہیے, ہمیں اس کو زیر مطالعہ رکھنا چاہیے, تاکہ لوگ دوسروں کی طرف نہ جا کر ہم ان کو صحیح پیغام پہنچا سکیں. سائنس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں, مگر سائنس کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ بدعتی حضرات ہیں اور دوسرے جو فرقے والے ہیں, یہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے خود شیعہ ہے. تو دوسرے جو فرقے باطلہ والے وہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں ان چیزوں میں, اور ہم ہیں کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں سائنس کی ضرورت نہیں. ارے برابر ہے, ہم کو ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں دعوت کے لیے اس کی ضرورت ہے. تو اصول و ضوابط میں رہ کر, ہمارے ایک دوست ہے دکتور عبد الجبار مرہف الثقہ, یہ شامی عالم ہے, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اگر آپ کو لکھنی ہے, سائنس کے اعتبار سے پڑھنی ہے, تو اس کے اصول و ضوابط کیا ہے. تو انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے الاصول والضوابط للتفسیر العلمی للقرآن الکریم, کہ قرآن کریم کی تفسیر علمی کے لیے کن کن اصول و ضوابط کی رعایت کرنا ضروری ہے. جب میں نے ان کی وہ کتاب تلاش کی, مجھے ملی نہیں. جب آج سے 5-7 سال پہلے چھپی, تو پھر میں نے فیس بک پر ان کو تلاش کیا تو وہ مجھے مل گئے. تو میں نے ان سے رابطہ کیا, تو پھر میں نے کہا کہ آپ کی کتاب کہیں مل نہیں رہی ہے, اتنی اچھی کتاب ہے, مجھے دلچسپی ہے اس موضوع سے, میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور اتفاق سے میں مدینہ منورہ گیا, تو مدینہ میں مسجد نبوی کا جو کتب خانے ہیں, تو وہاں پر ایک کتب خانے میں وہ لسٹ میں وہ مل گئی. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب آپ کو پسند آئی تو آپ وہاں پر اپلیکیشن دو, عربی میں لکھ کر درخواست دو. تو وہ اس زمانے میں آج سے 8-10 سال پہلے کی بات کرتا ہوں, وہ کیا کرتے ہیں اس کی سی ڈی بنا کر دے دیتے. تو وہاں پر کچھ کتاب مجھے پسند آئی تو میں نے اس کو لکھا, اور وہاں پر جو مسئول تھا اس سے میں نے کہا کہ یہ کتابیں مطلوب ہے مجھے. تو کہا کہ آپ کو مدیر مکتبہ سے ملنا پڑے گا. تو میں مدیر مکتبہ کے پاس گیا, تو اس نے کہا کہ یہ کچھ پرانی کتاب ہے لیکن یہ نئی کتاب. میں نے کہا نئی ہے لیکن کہیں مل نہیں رہی ہے. تو بہرحال اس نے اجازت دے دی, اور وہ بہت خوش ہوا. کہا کہ لوگ آتے ہیں ایسے ہی گھوم کے چلے جاتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طریقے سے کتابیں ہمارے پاس سے کیا کرتے ہیں, لے جاتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو بہت ساری کتابیں لکھوائی. میں نے کہا کہ یہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جس کی مجھے تلاش ہے, وہ کہیں مل نہیں رہی. کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دو, تو دوسری مرتبہ آپ آئیں گے تو وہ کتاب آپ کو یہاں پر ملے گی, ہم تلاش کر کے لائیں گے. اور واقعی دوسری مرتبہ جب گیا تو ساری کتابیں انہوں نے وہاں پر لا کے کیا کرتی تھی, رکھ دی تھی. اور میں گیا تو مجھے سی ڈی میں دی انہوں نے. تو
بعد میں تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. یہ ذاکر نائک صاحب یہ دعوت کا کام کرتے ہیں, سائنس کے ذریعے سے اسلام کو سمجھاتے ہیں, مگر ان کو حدود اور قواعد کا علم نہیں, تو کہیں نہیں بڑھت جاتے ہیں, کچھ کا کچھ فٹ کر دیتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آدمی اصول و ضوابط سے واقف ہے. تو انہوں نے وہ سارے اصول و ضوابط عربی زبان کے اندر میں لکھے ہیں, اور میں نے اس کی تلخیص بھی کی ہے. اور قرآن کریم کی تفسیر میں قرآن کی سائنسی تفسیر کے لیے اصول و ضوابط ایسا کر کر ایک مضمون لکھا تھا میں نے, جو شاہراہ علم میں پچھلے 2-3 سال پہلے شائع ہوا تھا. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم نے کیا کی ہے, جمع کی ہے. تو آدمی کو یہ سب چیزیں کیا کرنی چاہیے, جاننی چاہیے. بہرحال تو الاعجاز العلمی یہ مستقل ایک سنت اور احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیت کی سائنسی تفسیر کے لیے عربوں کے یہاں پر ایک مستقل اصطلاح وضع کی گئی, جس کو کہتے ہیں الاعجاز العلمی, کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی سائنسی تفسیر کس طرح سے کی جائے. اور بہت سارے لوگوں نے کام بھی کیے ہیں اس موضوع کے اوپر. تو میں کہہ رہا تھا کہ حواس سے خمسہ, تو سن کر آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے, دیکھ کر آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے, چکھ کر آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے, اسی طریقے سے چھو کر آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے, اور سونگھ کر آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے. یہ لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کو مادی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. آپ کسی چیز کو گرم ہے یا ٹھنڈا ہے معلوم کرنے کے لیے آپ کو چھونا پڑے گا نا اسے. کسی چیز کو دیکھنا ہے تو اس کا جرم ہونا یعنی جسم والا ہونا کیا ہے, ضروری ہے. اس کے بغیر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے, اس علم کو یہ کہیں گے کہ اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم یہ انسان کا ایک بنیادی علم ہوتا ہے, فرسٹ اسٹیپ, الدرجۃ الاولی جس کو کہیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے انسان کا ذریعہ علم عقل. دوسرا ذریعہ علم کیا ہے, عقل. کیا مطلب, کہ انسان آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد سوچتا ہے یار یہ سلیب ہے, یہ ایسے کیسے اٹکا ہوا ہے, گرتا کیوں نہیں ہے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ کیسے کیا ہوگا اس کو. اگر اس نے دیکھا نہیں کبھی تو پھر وہ اس کو تھوڑا سا پورے دے گا, کچھ بھی کر وہ تو کہے گا اچھا اس میں سلی ہے, اندر میں اس میں سیمنٹ ہے, اس میں کپچی ہے. تو اب وہ نتیجے پر پہنچے گا کہ کچھ ایسا مادہ لیا گیا ہے جس مادے کو رکھ کر جمع دیا گیا ہے, اور پھر اس کو چاروں طرف سے سپورٹ دیا گیا, جس کی وجہ سے کیسا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے. یہ چھوٹے سے سلیب کے لیے انسان کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, مگر اللہ نے آسمان اتنا بڑا چھت بنایا ہے, بغیر عمد ترونھا, قرآن کہتا ہے بغیر کسی ستون کے, نہ بم ہے اور نہ کالم ہے. کھڑا جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, بم, اور جو ایسا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, کالم. تو کوئی بم بھی نہیں اور کوئی کالم بھی, اللہ نے اس کو ایسے ہی لٹکایا ہے, بس اللہ کے حکم سے کھڑا ہے. جس سے کھڑا ہے وہ اللہ کے حکم سے, نہ نیچے سے کوئی سپورٹ ہے اور نہ اوپر سے کوئی سپورٹ ہے, نہ آزو بازو سے کوئی سپورٹ ہے. تو انسان کو دوسرے اسٹیپ سے جو علم, یعنی جب دیکھتا ہے کسی چیز کو, سنتا ہے, تو اس کے بعد وہ اس پر تفکر کرتا ہے, تو عقل کے ذریعے سے اور کچھ بلندی پر کیا ہوتا ہے, انسان پہنچتا ہے. یہ ہو گیا یہ وہ ذرا علم جو مشترک ہے سب کے درمیان. یعنی فلاسفہ کے یہاں پر اور جدید سائنس کے یہاں پر مستقل ایک علم ہے جو ذرائع علم سے بحث کرتا ہے, اس کو ایپسٹومولوجی کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, ایپسٹومولوجی. اب یہ ان کی زبان ہے, اس لیے چونکہ ہماری زبان نہیں, ہم اس سے مانوس نہیں ہوتے ہیں, تو ان کے الفاظ بڑے ثقیل معلوم ہوتے ہیں ہم کو. تو اس کو کہتے ہیں ایپسٹومولوجی. کیا ہوتا ہے یہ ایپسٹومولوجی, اس کو اردو کے اندر کہتے ہیں نظریہ علمیت. کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, نظریہ علمیت. اور عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے المعرفہ, نظریۃ المعرفہ بین القرآن والعلم. مستقل لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. المعرفہ یہ مستقل سائنس اور فلسفے کی ایک شاخ ہے جس میں صرف ذرا علم سے بحث کی جاتی ہے. جس میں صرف کس سے بحث کی جاتی ہے, ذرا علم سے بحث کی جاتی ہے.
ہمارے اور ان کے درمیان یہ تو مشترک ہے. ہم بھی کہتے ہیں, مسلمان بھی کہتا ہے کہ ہاں برابر ہے, اس سے علم حاصل ہوتا ہے انسان کو حواس خمسہ سے بھی اور عقل سے بھی. اور تیسری چیز جو مسلمانوں کے یہاں پر ہے, اہل کتاب کے یہاں پر ہے, اور بعض آسمانی مذاہب کا دعویٰ کرنے والوں کے یہاں پر ہے, اور وہ ہے الوحی. اور وہ کیا ہے؟ الوحی. یہ سب سے ارفع, سب سے بلند, سب سے قطعی اور سب سے یقینی علم ہوتا ہے, جس کو علم الوحی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو علم الوحی کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ انسان کے حواس سے خمسہ کی رسائی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے. وہاں سے کیا شروع ہوتی ہے؟ اور جہاں پر انسان کی عقل کی رسائی رک جاتی ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے. وہاں سے کیا شروع ہوتی ہے؟ وحی. یعنی انسان اپنی عقل سے جتنا سوچ سکتا ہے سوچے, اور پھر اس کے بعد جب وہ اس کی عقل اڑنا اور پرواز کرنا رک جاوے اور وہ آگے نہ بڑھ سکے, تو اب اس کو ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ وحی کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور وحی یہ عام طور پر امور غیبیہ پر زیادہ فوکس کرتی ہے. وحی کس پر زیادہ فوکس کرتی ہے؟ امور غیبیہ. اگرچہ وحی کے ذریعے سے ہمیں غیب کے علاوہ خود ہماری اپنی زندگی گزارنے کے اور بھی بہت سارے ذرائع اور بہت ساری معلومات دی گئی کہ انسان نماز کیسے پڑھے, روزہ کیسے رکھے, زندگی کیسے گزارے, یہ سب بتلایا گیا. مگر وحی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان کی ہدایت ہے, ہدایت کاملہ. یہ مقصد نزول وحی ہے, انسان کو مکمل طور پر ہدایت سے آراستہ کرنا. اور وحی سے جو علم حاصل ہوتا ہے, جس کے بارے میں نے کہا, اس علم کو علم الغیب کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم غیب. اور اسلام اور ایمان کی اساس اور بنیاد یہ کس پر ہے؟ ایمان بالغیب پر. کس پر ہے؟ قرآن کریم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور متقین کا سب سے پہلا وصف کیا بیان کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کا مطلب کیا ہے؟ اندیکھی, یعنی جس کو دیکھا نہیں, جو اس نے اپنی آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آیا, مگر اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا, ہم نے جنت بنائی ہے, ہم نے جہنم بنائی ہے, ہم نے دنیا کو بنایا ہے. خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کیا کی ہے؟ بنائی ہے. تو ہم نے اس کو یقین کر لیا, اور یقین کرنا پڑے گا اگر ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بغیر کام چلے گا, کیونکہ متقی اور مومن کا سب سے پہلا وصف ہے الذین یؤمنون بالغیب. جب تک کہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا, اور وہاں تک کہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اس کے بعد سب چیزیں. تو یہ ایمان بالغیب, اور اس کا پورا مدار ایمان بالغیب کا کس پر ہے؟ وحی پر ہے. کس پر ہے؟ اسی لیے ہمارے مصنف نے سب سے پہلے کس کو بیان کیا ہے؟ وحی کو بیان کیا. کس کو بیان کیا؟ وحی کو بیان کیا. اور ہمارے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ جو مغربی تہذیب نے عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں برپا کر رکھا ہے, وہ ہے انکار غیب. وہ کیا ہے؟ انکار غیب. غیب کا انکار. وہ غیب کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا اس لیے نہیں ہے, جنت دیکھی نہیں اس لیے نہیں ہے, جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے نہیں ہے. تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ نہیں ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. لہذا اس زمانے کا ان تمام کے تمام جتنے بھی فتنے ہیں, فکری اور علمی فتنے ہیں, اور سائنسی فتنے ہیں, اور فلسفیانہ فتنے ہیں, ان تمام فتنوں کا اگر خلاصہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انکار بالغیب. فتنہ انکار بالغیب. فتنہ انکار بالغیب. ہر جگہ پر وہ جائیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں انہوں نے سیکولر ایجوکیشن کو متعارف کروایا. التعلیم العلمانی, الحادی نظریہ تعلیم, سسٹم آف ایجوکیشن. تو دنیا کے اندر میں انہوں نے دنیا میں سیکولر ایجوکیشن کو کیوں نافذ کیا؟ مغرب نے صرف اور صرف مسلمانوں کو کمزور کرنا.
اس کو کمزور کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ عبد الرحمن حبل المیدانی جو اس زمانے کے الغزو الفکری جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو الغزو الثقافی بھی کہا جاتا ہے، جس کو مینٹل وار بھی کہا جاتا ہے، جس کو آئیڈیولوجیکل وار بھی کہا جاتا ہے، یعنی فکری جنگ. تو جو فکری یلغار ہے، اس فکری یلغار پر جن لوگوں نے سب سے اچھا کام کیا ہے ان میں 2-3 لوگ بڑے نمایاں ہیں عربی زبان میں. ان میں ہے الدکتور عبد الرحمن حبل المیدانی، ملک شام کے عالم تھے، ابھی 10-15 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. بہت کام کیا انہوں نے. ان کا مستقل ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ اعداء الاسلام. اس سلسلۃ اعداء الاسلام میں 5-6 کتابیں ہیں ان کی. ان کتابوں میں ایک ہے ادنیحۃ المکر الثلاث ومخاوفها الاستشراق والاستبشار والاستعمار. ایک ان کی کتاب ہے، زیادہ نہیں، صرف 1100-1200 صفحے کی کتاب ہے. اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے غزو فی الصمیم. غزو فی الصمیم. اس غزو فی الصمیم جو کتاب ہے، اس کتاب میں آپ نے اسی موضوع سے بحث کی ہے کہ ذرائع علم جو ہے، یہ ذرائع علم کے سلسلے میں کیا نظریہ ہے اور تعلیم کے ذریعے سے پوری دنیا سے مسلمانوں کو ایمانی رشتے کو کیسے کمزور کیا گیا ہے. اس پر انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. بہت زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، وہ 200-250 صفحے کی کتاب ہے. بھائی وہ 1100 کے مقابلے میں تو کمی ہوئی نا. تم لوگ پڑھتے نہیں ہو، اس لیے تم کو 200 بھی بولو تو زیادہ لگتے ہیں، اور جس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اس کو 1000 بھی بولو تو کم لگتے ہیں. تو آدمی کو پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے. بار بار کہا جاتا ہے کہ آدمی کو پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے. طالب علم اور عالم ہو اور اس کو پڑھنے کا شوق نہ ہو تو ایسا طالب علم اور عالم کسی مصرف کا نہیں. اسی لیے تو عالم کی کتابوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت. آج ہمارا مسلمان کیا، ہمارا طالب علم کیا، کھانے پر خرچ کرے گا، کپڑے پر خرچ کرے گا، چپل پر خرچ کرے گا، موبائل پر خرچ کرے گا، چشموں پر خرچ کرے گا، ہر چیز پر خرچ کرے گا، لیکن نہیں خرچ کرے گا تو کتاب کیوں؟ کیونکہ دلچسپی نہیں. اور عالم کو کتاب سے، طالب علم کے پاس کتاب نہیں تو ایسا کہیں گے کہ جنگ کا سپاہی ہے بغیر ہتھیار کے اترا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں جو سپاہی جنگ کے میدان میں بغیر ہتھیار کے اتر جائے اس کا حشر کیا ہوگا کہ سوائے مار کھانے کے اور کچھ نہیں. تو اس لیے حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ آپ نے کیا تھا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ ہماری بیٹی سے نکاح کریں گے یا کتاب سے؟ تو کہا کہ میں کتاب سے میری شادی. آپ نے پوری زندگی شادی نہیں. صرف کیوں نہیں شادی کی؟ لأنه من عشاق الكتب، اس لیے کہ وہ ان کے دل میں کتاب کی محبت ایسی گھر کر گئی تھی کہ کسی دوسری محبت کے لیے جگہ نہیں تھی. شیخ عبد الفتاح ابو غدان نے مستقل کتاب لکھی ہے العلماء العذاب الذين آثروا العلم على الزواج. وہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے شادی پر علم کو ترجیح دی، شادی پر علم کو ترجیح دی. یعنی شادی نہیں کی انہوں نے، کہا یہ کون بیوی کی جھنجھٹ پالے، بچوں کی جھنجھٹ پالے، اپنی کتاب بھلے اور اپن بھلے. وہ کہ انہوں نے سنت یحییٰ کو زندہ کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی نا. قرآن کریم نے ان کے وصف کو بیان کیا 30 پارے میں، حصور و نبیہ. حصور کے مطلب یہ ہے. تو اگرچہ احناف کے یہاں پر شادی کرنا چاہیے، مگر ہر کلی سے کچھ نہ کچھ مستثنا ہوتے ہیں. ہر کلی سے کچھ نہ کچھ کیا ہوتے ہیں؟ مستثنا ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ایسے تھے، ان کا تقوی اور طہارت ایسی تھی کہ لوگ بغیر شادی کے بھی زندگی گزار کر چلے گئے. ان کو کتابوں سے فرصت ملتی تھی نہیں. ہمارے امام نووی، انہوں نے بھی شادی نہیں کی. اور اللہ رب العزت نے جن بہت بڑے بڑے لوگوں سے کام لیے، بڑے بڑے کتاب اور تصنیف اور علم کام لیے، اگر ان کی شادی بھی ہوئی تو ان کو بچے نہیں ہوتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بچے نہیں تھے. حضرت مولانا مجاہد صاحب، قاضی مجاہد الاسلام صاحب، ان کو بھی بچے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستقل ایک بہت بڑا کام ہے بچوں کی تعلیم و تربیت.
تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی تم کو امت کے لیے کام کرنا ہے, تم تمہاری کتابیں چھوڑ کے جاؤ, یہی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. بہرحال نہیں. تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی نظریہ اور سسٹم آف ایجوکیشن, نظام تعلیم, یہ نظریے سے الگ نہیں ہو سکتا ہے, عقیدے سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ہر تعلیمی سسٹم کے ساتھ کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہوتا ہے. اگرچہ آج یہ کہا جاتا ہے سیکولر ایجوکیشن, لیکن کوئی ایجوکیشن سیکولر نہیں ہے. سیکولر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیوٹرل. نیوٹرل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی مذہب کی طرف رجحان نہیں, نہ سماوی مذہب اور نہ غیر سماوی مذہب. تو کہا یہ ممکن ہی نہیں. کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کے لیے اس کی پشت پر نظریے کا ہونا ضروری ہے. دو چیزوں کا نظریہ. کتنی چیزوں کا؟ نظریہ کائنات اور نظریہ انسان, جس کو ورلڈ ویو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ورلڈ ویو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ تعلیمی نظریہ دنیا کو کس نظریے سے دیکھتا ہے. تو کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا ایجوکیشن سسٹم سیکولر ہے. کہا جھوٹ ہے. انہم کذابون, میں آگے بڑھ کر کہوں گا دجالون. صرف کذاب نہیں بلکہ کیا ہے, یہ دجال ہے. قیامت سے پہلے, بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے جو دجال آنے والے ہیں, ان چھوٹے دجالوں میں بڑے دجال ہیں. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. سائنس اس کا کام غیبیات سے بحث کرنا ہے ہی نہیں. یہ اس کے دائرے بحث سے باہر ہے. سائنس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں معلوم کرے کہ دنیا کیسے بنی اور کب بنی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا موضوع ہی نہیں. یہ خواہ ٹانگ اڑاتا ہے اور بولتا ہے یہ دنیا اتنے کروڑ سال پہلے ہو. تیرا بابا دیکھنے گیا تھا. بھائی سائنس کا کام کیا ہے؟ دیکھا اور دیکھ کر جو چیز سامنے ہو تمہارے اس پر غور کرنا, اور غور کر جہاں تک کہ سمجھ میں آ. اب ظاہر سی بات ہے, اگر تم اس دنیا کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے, تو یہ دنیا جب بنی اس وقت کس نے دیکھا کہ یہ خود بخود بنی؟ کوئی بتائیے جس نے آپ کو بتلایا ہو کہ دنیا کیسے بنی ہے, خود بخود بنی. تو ظاہر سی بات ہے وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ دنیا خود بخود کیسے بنی. حضرت مولانا مختار اللہ صاحب, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے, ان کی ایک کتاب ہے, بڑی اچھی کتاب ہے اردو میں, اسلام سے دہریت تک. اس کتاب میں آپ نے اس موضوع کو بڑے اچھے انداز میں اٹھایا ہے. تو کوئی بھی نظریہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے. اب سائنس دنیا سے بحث کرتی ہے اور دنیا کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے, تو دنیا کے خود بخود بننے کا نظریہ رکھنا یہ بھی تو عقیدہ ہوا نا. تو اس کو سیکولر ایجوکیشن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, آپ اس سے بحث ہی نہیں کرو. اللہ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں, آخرت کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب, قیامت کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں, دنیا کیسے بنی اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں, انسان کیسے بنا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں, دنیا میں زندگی کیسے وجود میں آئی اس کا آپ کے پاس کوئی جواب. یہ امور غیبیہ ہے, اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بدلا سکتا ہے, سوائے اللہ کے. اور ابھی 2-4 دن پہلے ایک ہمارے یہاں پر امان سر ہے, ان سے میں سفر میں ساتھ میں تھے ہم, تو میں ان سے کہہ رہا تھا, میں نے جب ان سے کہا کہ سائنس کے دائرے بحث سے باہر ہے, تو انہوں نے بولنے کی کوشش کی. میں سمجھ گیا کیا بولنا چاہتے ہیں. انہوں نے PhD کیا ہوا بایولوجی میں, تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا بولنا چاہتے. وہ کیا بولنا چاہتے تھے کہ سائنس کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جو کہتی ہے وہ حقیقت ہے. تو قبل اس کے کہ وہ کہے کچھ, میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھو, ایک سمپل سا جواب, آپ کے سوال کرنے سے پہلے آپ کا سوال بھی میں سمجھ گیا ہوں, اب آپ صرف جواب سمجھ لیجیے اس. میں نے کہا دیکھو, سائنس کا یہ موضوع ہے ہی نہیں. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض یہ بنتا ہے
کہ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت، یعنی اپنے ہر کام کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا. یہ ہے ہماری تخلیق کا مقصد، اس کو کہتے ہیں عبادت. پھر ان کو سمجھایا تفصیل سے میں نے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دنیا کیسے بنی، اللہ کون ہے، آخرت کیا ہے، انسان کیسے وجود میں آیا. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے ان چیزوں پر تمہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے دائرہ علم سے باہر ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث نے صاحب کہہ دیا ہے. رہ گیا انسان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا، بس ختم ہو گئی بات. اب تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ انسان بندر سے کیسے انسان بنا؟ انسان بندر سے بنا ہی نہیں تو کیسے آپ بحث کر سکتے ہو؟ یہ سراسر جھوٹ ہے. اللہ نے جب کہہ دیا چیپٹر بند، آپ کو اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے اللہ نے انسان کو تخلیق خصوصی سے پیدا کیا ہے، اسپیشل کریشن ہے انسان کا. ختم ہو گئی بات. آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. کیوں آپ خامخواہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ دنیا کو کہا دنیا بگ بانگ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا دنیا میں. میں نے کہا دنیا میں دھماکے سے کبھی کوئی چیز بنتی ہے کیا؟ اگر انسان کے پاس عقل ہوتا، تھوڑی بھی عقل ہوتی، تو انسان اس کو مانتا نہیں. ایسی بات وہی کہہ سکتا ہے جو عقل سے پیدل ہو، جو عقل مند نہیں عقل بند ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بولے عظیم دھماکہ، الانفجار العظیم. میں نے کہا بیوقوفی کی بات. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، بس ختم ہو گئی، چیپٹر کلوز. آپ کو اس کے اوپر مزید بحث کرنے کی اب کوئی ضرورت. اللہ نے بنایا 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنا دیا. احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آ گئی. میں نے کہا کہ اور اگر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کو بنانے سے پہلے کہاں تھا، تو میں نے کہا قرآن نے احادیث مبارکہ میں وفد کا یمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا، تو کہا کہ اللہ رب العزت نے خلق العرش، عرش کو بنایا. تو وہ یمن والوں نے سوال کیا. میں نے کہا یہ سائنسدانوں سے بھاری تھے، وہ زمانے جاہلیت والے تھے، اس کے باوجود بھی این اللہ قبل، کہ عرش کو بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ تو میں نے کہا احادیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کان اللہ فی عما، کہ اللہ رب العزت عما میں ہے. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں کچھ نہیں تھا، لا زمان ولا مکان، یعنی دنیا میں نہ کوئی، ظاہر سی بات ہے زمین نہ آسمان، کچھ نہیں تھا. تو آسمان اور زمین کوئی چیز نہیں تھی. اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا کان اللہ فی عما، اللہ کس میں تھے؟ عما میں تھے. میں نے کہا یہ سائنسدانوں کو جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو یہ کیا بولتے ہیں؟ ڈارک ایج، بلیک. اب ظاہر سی بات ہے جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو بلیک ہی ہو جائے گا نا. ارے اندھیرے میں کچھ نظر آتا ہے کیا؟ تو میں نے کہا کہ احادیث مبارکہ میں اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اللہ رب العزت تھے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے زمان کی بھی اور مکان کی بھی. لا یحتاج الی زمان ولا مکان. پوری سائنس کس چیز سے بحث کرتی ہے معلوم؟ پوری سائنس کا آغاز، ان کی سب سے زیادہ موضوع بحث 2 چیزیں ہوتی ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، جگہ اور وقت. یہ 2 چیزیں ان کی موضوع بحث ہے سب سے زیادہ. اور اس کا جواب قرآن نے بہت سمپل، قرآن اور احادیث نے دے دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس سے پہلے نہ اسپیس تھا نہ ٹائم تھا. اس کو جب بنا دیا اس کے بعد یہ ساری چیزیں وجود میں. اب یہ جو ساری بحثیں ہیں، میں جب ان ساری بحثوں کو پڑھتا ہوں تو دل سے دعا نکلتی امام بخاری کے لیے کہ اللہ جزائے خیر دے بخاری کو. جس امام بخاری کو ہم صرف امام بخاری ایک محدث اور امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، یہ تو بڑے فلسفی ٹھہرے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی کتاب کو شروع ہی کیا اس چیز سے جس کے سلسلے میں سب سے بنیادی اختلاف مؤمنین اور غیر مؤمنین کا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سورسز آف نالج، ذرائع علم، نظریے معرفت. اور مسلمان کے یہاں پر سب سے اعلیٰ ذریعہ علم کیا ہے؟ وحی. وحی کے بعد حواس خمسہ، اور حواس خمسہ کے بعد عقل ہے. بعض حضرات نے کہا وحی کے بعد عقل، اور عقل کے بعد کیا ہے؟ حواس خمسہ. تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں ان لوگوں کے یہاں پر سب سے پہلے حواس خمسہ،
اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے؟ عقل، اور اس کے بعد کلوز. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں دنیاوی تعلیم کو یہ تعلیم اور علم کہتے ہیں، اور دینی تعلیم کو تعلیم ہی نہیں گنتے ہیں. دینی تعلیم جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ دنیا کی حکومتیں یہ سب کے سب غلام ہے مغرب کی، یہ چاپلوس ہے کس کی؟ مغرب کی، ان کے تلوے چاٹنے والی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں اس ایجوکیشن کو، جبکہ الٹا ہے. یہ ایجوکیشن ہے، اور وہ جو ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن نہیں، وہ حرفت ہے، وہ ہنر ہے، وہ علم نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہنر ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے ہنر. دنیا کمانے کے لیے جن چیزوں کا آدمی سیکھتا ہے اسے ہنر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہنر. اور آخرت معاد کے لیے حضرت نے بہت اچھے لفظ استعمال کیے، معاش کے لیے جو علم ہو اسے ہنر کہا جاتا ہے، اور معاد کے لیے جو علم ہو اسے علم کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علم کا. اسی لیے قرآن کریم نے اگر معاش کے علم کا کہیں اشارہ کیا ہے تو قرآن کریم نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ علم کو نکرہ استعمال کیا ہے. کیسا استعمال کیا ہے؟ اور معاد کے لیے جس علم کا استعمال کیا قرآن کریم نے اس کو معرفہ استعمال کیا ہے. کیسے استعمال کیا ہے؟ معرفہ. تو اسی سے سمجھا جا سکتا ہے نکرہ ہوتا ہے. نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ نکرہ غیر معروف. اور معرفہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں اسی لیے تو اس لیے کہتے ہیں کہ اہم ترین علم دین. اور تو امام بخاری نے سب سے پہلے وحی سے اپنی کتاب کا آغاز اسی لیے کیا کہ اللہ رب العزت نے امام بخاری کے دل میں بات ڈالی کہ بھیا آپ جو یہ کتاب لکھنے جا رہے ہیں یہ قیامت تک آنے والی ہے، اور بیچ میں بہت سارے ایسے زمانے آنے والے ہیں جن زمانوں میں سیدھا اٹھا کر انکار غیب ہونے والا ہے. لہذا آپ اپنی کتاب کو باب بدء الوحی سے کیا کرو؟ شروع کرو. تو برابر انہوں نے اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے برابر کتاب الوحی کہہ کر اپنی کتاب کو کیا کیا؟ آغاز کیا. تو اس طریقے سے امام بخاری نے ایک بہت اچھے عنوان، یعنی کسی اور نے اس طرح سے نہیں اپنی کتاب کو شروع کیا، یہ صرف اور صرف کس کا؟ سر امتیاز امام بخاری کا.